مونٹانا کے جنگلات وہ جگہ ہیں جنہیں لوگ قدرتی طور پر غیر متاثر کہتے ہیں۔ لمبے لمبے دیودار کے درخت، سردیوں میں جمتی ہوئی خاموشی اور ایسی ہوا جو آواز کو دور اور چھوٹا کر دیتی ہے۔ میں بھی یہی سوچ کر وہاں گیا تھا، اکیلا ہائیکنگ ٹریک مکمل کرنے کے لیے۔ کام سادہ تھا، راستہ ریکارڈ کرنا، جنگلی جانوروں کا مشاہدہ کرنا اور رات سے پہلے واپس آ جانا۔ لیکن میں نے غلطی کر دی، میں دیر تک رک گیا۔ پہلا اشارہ کہ کچھ غلط ہے نظر کا نہیں تھا بلکہ غباب کا تھا۔ نہ پرندے، نہ ہوا کی سرسراہٹ، یہاں تک کہ میرے قدموں کے نیچے ٹہنیوں کی آواز بھی بہت زیادہ محسوس ہونے لگی، جیسے جنگل خود اپنی آواز بند کر چکا ہو۔ پھر مجھے درختوں کے درمیان حرکت نظر آئی۔ پہلے میں نے سمجھا شاید ہرن ہوں گے، لیکن شکلیں بہت لمبی تھیں، بہت زیادہ سیدھی، ایسی جگہوں پر کھڑی تھی جہاں کوئی جانور اتنی دیر ساکت نہیں رہ سکتا۔ میں نے رفتار کم کی اور پھر مجھے ایک ایسی بات نظر آئی جو کسی طرح بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ بے ترتیب نہیں تھے، وہ ترتیب میں تھے، جنگل میں ایسے پھیلے ہوئے جیسے کسی نے پورے علاقے کو دیکھنے کے لیے انہیں پوزیشن میں رکھا ہو، جیسے وہ صرف مجھے نہیں بلکہ درمیان کی ہر چیز کو دیکھ رہے ہو۔ میں نے آہستہ سے کیمرہ اٹھایا اور لینس کے ذریعے میں نے وہ دیکھا جس نے میرے پیٹ میں ٹھنڈ ڈال دی۔ ان کے جسم تھے لیکن چہرے نہیں تھے، نہ غائب نہ چھپے ہوئے، بس جہاں چہرہ ہونا چاہیے تھا وہاں ہموار سطح تھی، جیسے جنگل نے انہیں آدھا بنایا ہو اور پھر انسان بنانے کا خیال وہیں روک دیا ہو۔ ان میں سے ایک تھوڑا سا میری طرف مڑا اور بغیر چہرے کے بھی مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس لمحے مجھے لگا کہ میں جنگل کو نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ جنگل مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے خود کو یہی سمجھایا کہ یہ صرف گھبراہٹ ہے، لوگ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں، جب حقیقت تھوڑی سی غلط ہونے لگتی ہے وہ اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں۔ لیکن اس جنگل میں معاملہ غلط نہیں لگ رہا تھا، یہ منظم لگ رہا تھا۔ بغیر چہرے والے وہ سائے جانوروں کی طرح نہیں چل رہے تھے، وہ ایسے حرکت کر رہے تھے جیسے اپنی جگہیں درست کر رہے ہو، نہ بے ترتیب چلتے ہوئے نہ بھٹکتے ہوئے، بلکہ درختوں کے درمیان اس طرح کھسک رہے تھے کہ ان کے درمیان فاصلہ قائم رہے، جیسے وہ کسی ایسے نقشے کو برقرار رکھ رہے ہو جو میں ابھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جب بھی میں سمت بدلتا ایک عجیب بات ہوتی، کم از کم ایک سایہ بھی ساتھ بدل جاتا، نہ فوراً نہ دیر سے، بلکہ بالکل اسی لمحے جب میں فیصلہ کرتا۔ تب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ میں نے دوبارہ کیمرہ اٹھایا تاکہ واضح تصویر لے سکوں، لیکن لینس نے مدد نہیں کی، بلکہ معاملہ اور خراب ہو گیا، کیونکہ لینس کے ذریعے مجھے وہ چیزیں نظر آئیں جو آنکھوں سے چھپ رہی تھیں۔ ان کے جسم مکمل نہیں تھے، ان کے ارد گرد ہوا میں ہلکی سی بگاڑ تھی، کی شکل قبول نہیں کر رہی ہو۔ ایک سائے نے ہلکا سا سر اٹھایا، نہ چہرہ تھا نہ اظہار، لیکن پھر بھی مجھے محسوس ہوا جیسے توجہ کا وزن ہوتا ہے۔ اور پھر ایک ایسی بات ہوئی جس نے میری سانس روک دی۔ ان کے درمیان فاصلہ بدل گیا، نہ آہستہ نہ بے ترتیب، بلکہ ایک ہی لمحے میں، جیسے کسی نے جنگل پر لکیریں کھینچ کر انہیں نئی ترتیب میں رکھ دیا ہو۔ اسی لمحے مجھے سمجھ آیا، وہ مجھے الگ الگ نہیں دیکھ رہے تھے، وہ مجھے ایک نقطہ سمجھ کر دیکھ رہے تھے جو ان کے پیٹرن کے اندر تھا، اور میں اب اس ترتیب سے باہر نہیں تھا، میں اس کے اندر تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے انہیں الگ الگ موجودات کے طور پر سوچنا چھوڑ دیا۔ یہی اصل تبدیلی تھی، کیونکہ جب تم انہیں الگ نہیں دیکھتے تو تم وہ دیکھنے لگتے ہو جو وہ اصل میں ہے، ایک نظام، ایک ایسی ترتیب جو ایک دماغ پر نہیں بلکہ ایک مشترکہ ارادے پر چلتی ہے۔ جنگل اب مختلف لگ رہا تھا، صرف دیکھا جانے والا نہیں بلکہ حساب لگانے والا۔ میرا ہر قدم کسی ایسی چیز کے مقابلے میں ناپا جا رہا تھا جسے میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ بغیر چہرے والے وہ شکار ناموں قریب آ رہے تھے، وہ بس خود کو درست کر رہے تھے، جیسے جنگل خود پر
ہر بار میری جگہ ٹھیک کر رہا ہو جب میں نکلنے کی کوشش کرتا ہوں. میں واپس اس راستے کی طرف موڑا جہاں سے آیا تھا. وہ ویسا ہی لگ رہا تھا لیکن ویسا محسوس نہیں ہو رہا تھا. درختوں کے درمیان فاصلہ کم لگنے لگا تھا، جیسے جنگل آہستہ آہستہ میرے ارد گرد سکڑ رہا ہو. پھر میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جس نے میرے اندر کا سب کچھ گرا دیا. ان میں سے ایک میرے پیچھے راستے کے بیچ کھڑا تھا. نہ ظاہر ہوا تھا نہ آیا تھا، بس وہ پہلے سے وہیں تھا، جیسے وہ ہمیشہ اسی لمحے کا حصہ رہا ہو اور مجھے اب اسے دیکھنے کی اجازت ملی ہو. میں نے آہستہ سے سر موڑا. ایک اور سایہ پہلے سے زیادہ قریب تھا، پھر ایک اور. نہ افراتفری میں گھیرنے والا دائرہ بلکہ ایک منظم ترتیب، جیسے جنگل نے غیر مرئی لکیریں کھینچ کر ہر ممکن راستے کے اختتام پر انہیں رکھ دیا ہو. تب مجھے سب سے خوفناک حقیقت سمجھ آئی. وہ مجھے اس لیے نہیں شکار کر رہے تھے کہ میں کھو گیا تھا، وہ مجھے اس لیے شکار کر رہے تھے کہ میرا نقشہ بنایا جا چکا تھا اور میں پہلے ہی ان کے آخری ڈیزائن کے اندر تھا.